کچھ ایسے واقعات جو اندیکھے اور انسنے ہیں آپ کو میرے چینل پر ملیں گے۔ اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے۔ آغاز خلافت راشدہ۔ اس کا پہلا حصہ آغاز خلافت راشدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے شروع کیا تھا، آپ وہ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں بجائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلافت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آخری خلیفہ خلافت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کے کچھ تاریخی حقائق۔ انشاءاللہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ جمل۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ اس زمن میں جناب عبداللہ بن قبا بن محمد حنیفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور تھے۔ ایک شخص نے آ کر کہا، ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اندوہناک خبر سن کر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے ان کی کمر تھام لی کہ کہیں باغی لوگ ان کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں نہ رہے، مجھے چھوڑ۔ پھر اٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل پر تشریف لائے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر واپس جا کر دروازہ بند کر لیا۔ لوگ آئے اور کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور خلیفہ کا ہونا ضروری ہے اور آپ سے زیادہ اس کا کوئی حقدار نہیں، لہٰذا آپ بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے جواب دیا، میں تم لوگوں پر امیر ہونے کے بجائے وزیر اچھا رہوں گا، اس لیے مجھے معذور رکھو۔ جب کسی بھی طرح لوگ راضی نہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری بیعت علی اعلان ہوگی۔ پس آپ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ بہاولہ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 87۔ اس حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے تو سب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ ان سے بیعت لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا حق نہیں، جس کو اہل بدر پسند کریں وہ خلیفہ ہے۔ پھر تمام اہل بدر نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے زیادہ خلافت کا حقدار کوئی اور نہیں ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، ممبر پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیعت کی۔ بہاولہ ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حضرت ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے دن مدینہ طیبہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب نے بیعت کی۔ بہاولہ تاریخ الخلفاء۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے دن مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، سوائے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ مکرمہ چلے گئے اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر خون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہوئے بصرہ پہنچے۔ جس وقت حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خبر ملی تو آپ بھی عراق تشریف لے گئے اور بصرہ میں دونوں فریقین کے درمیان جمادی الاخر سن 32 ہجری کو لڑائی ہوئی، جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے حقیقت واضح طور پر آیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد اس معاملے میں کبھی انکار نہیں کیا اور نہ کبھی پہلو تہی کی، مگر قانون اسلام کے مطابق قصاص اس وقت لیا جاتا جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثین بارگاہ خلافت میں قاتلوں کو نامزد کر کے ان پر دعویٰ کرتے کہ فلاں فلاں نے خلیفہ مظلوم کو شہید کیا ہے اور اس پر شرعی گواہ لاتے۔ جب عینی گواہوں کے بیانات یا قاتلین کے اعتراف جرم سے ثابت ہو جاتا کہ یہ لوگ قاتل ہیں تو پھر جرم بھی ثابت ہوتا اور قصاص لینا لازم ہو جاتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ولی نے کبھی بھی اس قسم کا نہ تو کوئی دعویٰ کیا اور نہ ہی کسی کو قاتل نامزد کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص لیتے تو کس سے لیتے؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر قصاص کا مطالبہ کرتے ہوئے لشکر کشی کی تو بارگاہ خلافت میں کوئی دعویٰ دائر نہیں کیا۔ جنگ جمل میں ایک موقع پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا اللہ، میں تیری بارگاہ اقدس میں خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے روز میرا طائر عقل پرواز کر گیا تھا۔ لوگ میرے پاس بیعت کے لیے آئے تو میں نے کہا، واللہ، میں ایسی قوم کی بیعت سے شرماتا ہوں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن سے پہلے بیعت میں مصروف ہوں۔ چنانچہ لوگ چلے گئے، مگر پھر لوٹ کر آئے اور پھر مجھ سے بیعت کی درخواست کی تو میں نے کہا، اے پروردگار، میں اس سے خائف ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیش آیا۔ پھر ارادہ الہی نے مجھ پر غلبہ پایا اور مجھے بیعت لینا پڑی۔ جب لوگوں نے مجھ سے کہا، اے امیر المومنین، تو یہ کلمہ سن کر میرا دل پھٹ گیا، میرے دل پر چوٹ لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بارے میں امیر المومنین کا کلمہ سننا باعث ملال خاطر ہوا، صرف اس وجہ سے کہ آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت صدمہ ہوا تھا۔ اس سے محبت کا بھی پتہ چلتا ہے جو حضرت علی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہنگامے کو روکنے کی پوری کوشش فرمائی۔ بلوائیوں کو اس معاملے میں اس لیے بھی کامیابی ہوئی کہ خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزور طاقت بلوائیوں کو معاملہ کرنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ وہ مدینہ طیبہ میں خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تلواریں دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے بھیج دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا اور جس کی خبریں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں، اس کو کون روک سکتا تھا۔ بہوالا سوانح کربلا صفحہ نمبر 41 تا 42۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ جمل میں جب دونوں فریق صف آرا ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو یاد دلوایا کہ ایک مرتبہ دور رسالت میں ہم دونوں فلاں جگہ ساتھ ساتھ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر فرمایا، اے زبیر، تم علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا، کیوں نہیں، یہ میرے ماموزاد اور اسلامی بھائی ہیں۔ پھر مجھ سے دریافت فرمایا، اے علی، بتاؤ کیا تم بھی انہیں محبوب رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پھپھی ذات اور دینی بھائی کو کیوں نہ محبوب رکھوں گا۔ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے زبیر، ایک دن تم ان کے مد مقابل ہوگے اور تم خطا پر ہوگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا، میں بھول گیا تھا۔ چنانچہ صفے چیرتے ہوئے میدان جنگ سے نکل گئے۔ باوالا سوائق مرحقہ باوالا حاکم و بہی کی صفحہ نمبر 71۔ جنگ جمل میں اگرچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے الگ ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہو گئے اور طرفین کے 13,000 مسلمانوں نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ باوالا تاریخ اسلام۔ بصرہ میں تقریباً 15 دن قیام کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ کے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے ایک لشکر لے کر نکلے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کریں۔ یہ شامی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا صفین کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس کو خبر سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ نکلے اور مقام صفین پر پہنچے۔ ماہ صفر سن 37 ہجری میں دونوں فریقین میں زبردست جنگ ہوئی، کئی دنوں تک لڑائی ہوتی رہی۔ اس جنگ میں بھی کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ صفین میں شہادت پائی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں خلیفہ برحق پر خروج کرنے والی جماعت قتل کرے گی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا فرمانا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کھلی ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صواب پر تھے اور دوسرے گروہ سے اجتہادی خطا ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ آیا ہو گیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مارکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کے مطابق کہ تمہیں خلیفہ برحق پر خروج کرنے والی جماعت قتل کرے گی، شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، لہٰذا ان پر حق واضح ہو گیا۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ کوئی بات بری معلوم نہیں ہوئی کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے مخالف سے جنگ نہیں کی۔ بہاوالہ الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور جس طرح خارجیوں نے بربریت کی اور کس طریقے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ابن ملجم ملعون لعنتی نے منصوبہ بنایا، اس کا دوسرا حصہ لے کر اس حوالے سے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔